نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 1 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ پہلے سورہ دخان کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں پھر آگے چلیں گے۔ مستند روایات کے مطابق یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے کافروں کو متنبہ کرنے کے لیے ایک شدید قحط میں مبتلا فرمایا۔ اس موقع پر لوگ چمڑے تک کھانے پر مجبور ہوئے اور ابو سفیان کے ذریعے کافروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ قحط دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ حضور اقدس اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ قحط دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے قحط سے نجات عطا فرمائی، لیکن جب قحط دور ہو گیا تو یہ کافر لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے۔ اس واقعے کا تذکرہ اس سورت کی آیت نمبر 10 to 15 میں آیا ہے، اور اسی سلسلے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک دن آسمان پر دھواں ہی دھواں نظر آئے گا۔ اس کا مطلب انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر میں آئے گا۔ دھوئیں کو عربی میں دخان کہتے ہیں اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ دخان ہے۔ سورت کے باقی مضامین توحید، رسالت اور آخرت کے اثبات پر مشتمل ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمیم والکتاب المبین۔ حمیم قسم ہے کتاب کی وضاحت کرنے والی۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ۔ بے شک ہم نے اتارا ہے اسے برکت والی رات میں۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم ہیں ڈرانے والے۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کا۔ امرم من عندنا، وہ بطور حکم ہوتا ہے ہماری طرف سے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی ہیں رسول بھیجنے والے۔ رحمتم من ربک، آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ حمیم وضاحت کرنے والی کتاب کی قسم۔ بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ بے شک ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ لیلۃ مبارکۃ، بابرکت رات سے مراد شب قدر لیلۃ القدر ہے، جیسا کہ دوسرے مقام پر صراحت سے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر آیت نمبر 1۔ ہم نے یہ قرآن شب قدر میں نازل فرمایا۔ یہ شب قدر رمضان کے عشرہ اخیر کی طاق راتوں میں سے ہی کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث 2020۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، البقرہ 185۔
رمضان کے مہینے میں قرآن نازل کیا گیا، جہاں اس صورت میں قدر کی اس رات کو بابرکت قرار دیا گیا۔ اس کے بابرکت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ ایک تو اس میں قرآن کا نزول ہوا، دوسرے اس میں فرشتوں اور روح کا نزول ہوتا ہے، تیسرے اس میں سارے سال میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے، چوتھا اس رات کی عبادت 1000 مہینے 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ شب قدر یا لیلۃ المبارکہ میں قرآن کے نزول کا مطلب یہ ہے کہ اسی رات سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، یعنی پہل اسی رات آپ پر قرآن نازل ہوا۔ یا یہ مطلب ہے کہ لوح محفوظ سے اسی رات قرآن بیت العزت پر اتارا گیا جو آسمان دنیا پر ہے، پھر وہاں سے حسب ضرورت و مصلحت 23 سالوں تک مختلف واقعات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتا رہا۔ بعض لوگوں نے لیلہ مبارکہ سے شعبان کی 15ویں رات مراد لی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ جب قرآن کی نص صریح سے قرآن کا نزول شب قدر میں ثابت ہے تو اس سے شعبان کی 15ویں رات جسے لوگوں نے شب برات کا نام دیا ہے مراد لینا کسی طرح سے بھی صحیح نہیں۔ علاوہ ازیں شعبان کی 15ویں رات کی بابت جتنی بھی ایسی روایات آتی ہیں جن میں اسے فیصلے کی رات کہا گیا ہے تو یہ سب روایات ضعیف ہیں، جن سے قرآن کی اس نص صریح کا مفہوم کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی نزول قرآن کا مقصد لوگوں کو نفع و ضرر شرعی سے آگاہ کرنا ہے تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔ اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت والے کام کا۔ یفرقو یفصلو و یبینو فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ملائکہ متعلقہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے، حکیم بمانی پر حکمت کے کہ اللہ کا ہر کام ہی باحکمت ہوتا ہے، یا بمانی محکم مضبوط پختہ جس میں تغیر و تبدیلی کا امکان نہیں۔ صحابہ و تابعین سے اس کی تفسیر میں مروی ہے کہ اس رات میں آنے جانے والے سال کی بابت موت و حیات اور وسائل زندگی کے فیصلے لوح محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر۔ آپ کے رب کی طرف سے رحمت مہربانی ہے، بے شک وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی انزال کتب کے ساتھ ارسال رسولوں کا بھیجنا یہ بھی ہماری رحمت ہی کا ایک حصہ ہے تاکہ وہ ہماری نازل کردہ کتابوں کو کھول کر بیان کریں اور ہمارے احکام لوگوں تک پہنچائیں۔ اس طرح مادی ضرورتوں کی فراہمی کے ساتھ ہم نے اپنی رحمت سے لوگوں کے روحانی تقاضوں کی تکمیل کا بھی سامان مہیا کر دیا۔ رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما ان کنتم موقنین، ان دونوں کے درمیان ہے اگر ہو تو سب یقین رکھنے والے۔ لا الہ الا ہو، کوئی سچا معبود نہیں مگر وہی جو زندگی مگر وہی، ویحیی ویمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا رب ہے اور رب ہے تمہارے تمام پہلے آباء و اجداد کا۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ ایک شک میں سب کھیل رہے ہیں۔ فارتقب یوم تأتی السماء، بس آپ انتظار کیجئے اس دن کا کہ آئے گا آسمان، بدخان مبین، ایک دھواں کے ساتھ واضح، یغشی الناس ھذا عذاب علیم، وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو یہ دردناک عذاب ہے۔
ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے اس عذاب کو، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور اس کا بھی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اگر ہو تم یقین رکھنے والے۔ کوئی سچا معبود نہیں مگر وہی، وہ زندگی دیتا ہے اور وہ موت دیتا ہے، تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب ہے۔ یہ آیات بھی سورہ اعراف کی آیت کی طرح قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ، سورہ اعراف آیت نمبر 158۔ بلکہ وہ ایک شک میں کھیل رہے ہیں، یعنی حق اور اس کے دلائل ان کے سامنے آ گئے، لیکن وہ اس پر ایمان لانے کی بجائے شک میں مبتلا ہیں اور اس شک کے ساتھ استہزاء اور کھیل کود میں پڑے ہیں۔ پس آپ انتظار کیجئے اس دن کا کہ لائے گا آسمان ایک واضح دھوئیں کو۔ یہ ان کفار کے لیے تہدید ہے کہ اچھا آپ اس دن کا انتظار فرمائیں جب آسمان پر دھوئیں کا ظہور ہوگا۔ اس کے سبب نزول میں بتایا گیا ہے کہ اہل مکہ کے معاندانہ رویے سے تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے قحط سالی کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر قحط کا عذاب نازل کر دیا گیا، حتیٰ کہ وہ ہڈیاں، کھالیں اور مردار وغیرہ تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ آسمان کی طرف دیکھتے تو بھوک اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے انہیں دھواں سا نظر آتا۔ بالآخر تنگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عذاب ٹلنے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا، لیکن یہ کیفیت دور ہوتے ہی ان کا کفر و عناد پھر اسی طرح اود کر آیا۔ چنانچہ پھر جنگ بدر میں ان کی سخت گرفت کی گئی۔ صحیح بخاری حدیث 4822۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ قرب قیامت کی 10 بڑی بڑی علامات میں سے ایک علامت دھواں بھی ہے، جس سے کافر زیادہ متاثر ہوں گے اور مومن بہت کم۔ آیت میں اس دھوئیں کا ذکر ہے، اس تفسیر کی روح سے یہ علامت قیامت کے قریب ظاہر ہوگی، جبکہ پہلی تفسیر کی روح سے یہ ظاہر ہو چکی۔ امام شوکانی فرماتے ہیں دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، اس کی شان نزول کے اعتبار سے یہ واقعہ ظہور پذیر ہو چکا ہے جو صحیح سند سے ثابت ہے، تاہم علامات قیامت میں بھی اس کا ذکر صحیح احادیث میں آیا ہے، اس لیے وہ بھی اس کے منافی نہیں ہے، اس وقت بھی اس کا ظہور ہوگا۔ وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو، یہ دردناک عذاب ہے۔ اے میرے رب، اے ہمارے رب دور کر دے ہم سے اس عذاب کو، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ پہلی تفسیر کی روح سے یہ کفار مکہ نے کہا اور دوسری تفسیر کی روح سے قیامت کے قریب کافر کہیں گے۔ اَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ، کیسے اس وقت ان کو نصیحت مفید ہوگی جبکہ یقیناً آ چکا ان کے پاس رسول مبین، ایک رسول کھول کر بیان کرنے والا۔ ثم تولوا عنہ وقالوا، پھر انہوں نے منہ موڑ لیا اس سے اور انہوں نے کہا وقالوا معلم مجنون، اور انہوں نے کہا سکھلایا گیا ہے، دیوانہ ہے۔
اِنَّا کاشف العذاب قلیلا، بے شک ہم دور کرنے والے عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے. اِنَّکُمْ عائدون، بے شک تم سب دوبارہ وہی کرنے والے ہو. یوم نبطش البطشہ، جس دن ہم پکڑیں گے پکڑ کو. بطشۃ الکبریٰ، بڑی. اِنَّا منتقمون، بے شک ہم سب انتقام لینے والے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آزمایا ان سے پہلے. قوم فرعون، فرعون کی قوم کو. اس وقت ان کے لیے نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ یقیناً آ چکا ان کے پاس کھول کر بیان کرنے والا رسول. پھر انہوں نے منہ موڑ لیا اس سے اور انہوں نے کہا سکھلایا ہوا دیوانہ ہے. بے شک ہم دور کرنے والے ہیں عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے، پھر بے شک تم دوبارہ وہی کرنے والے ہو. جس دن ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں. اس سے مراد جنگ بدر کی گرفت ہے جس میں 70 کافر مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے. دوسری تفسیر کی روح سے یہ سخت گرفت قیامت والے دن ہوگی. امام شوکانی فرماتے ہیں یہ اس گرفت خاص کا ذکر ہے جو جنگ بدر میں ہوئی، کیونکہ قریش کے سیاق میں ہی اس کا ذکر ہے. اگرچہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ سخت گرفت فرمائے گا، تاہم وہ گرفت عام ہوگی، ہر نافرمان اس میں شامل ہوگا. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آزمایا ان سے پہلے فرعون کی قوم کو. فَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور آیا تھا ان کے پاس ایک رسول معزز. آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں دنیاوی خوشی، خوشحالی و فراغت سے نوازا اور پھر اپنا جلیل القدر پیغمبر بھی ان کی طرف بھیجا، لیکن انہوں نے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، نہ پیغمبر پر ایمان لائے. ان ادوا الی عباد اللہ، یہ ہے سب حوالے کر دو میری طرف اللہ کے بندوں کو. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں امانت دار. وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ تم سرکشی نہ کرو اللہ کے مقابل. انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں آنے والا ہوں تمہارے پاس ایک واضح دلیل کے ساتھ. وَإِنِّي أُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور بے شک میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی. ان ترجمون، اس بات سے کہ تم سنسار کر دو مجھے. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم سب ایمان نہیں لاتے ہو مجھ پر تو سب الگ ہو جاؤ مجھ سے. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ، پھر اس نے پکارا اپنے رب کو. أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، کہ بے شک یہ سب مجرم لوگ ہیں. یہ کہ میرے حوالے کر دو اللہ کے بندوں کو، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. عباد اللہ سے مراد یہاں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہے جسے فرعون نے غلام بنا کر رکھا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی آزادی کا مطالبہ کیا. اللہ کا پیغام پہنچانے میں امانت دار ہوں. اور یہ کہ اللہ کے مقابل تم سرکشی نہ کرو، بے شک میں لانے والا ہوں تمہارے پاس واضح دلیل.
یعنی اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کر کے اللہ کے سامنے اپنی بڑائی اور سرکشی کا اظہار نہ کرو۔ یہ ماقبل کے لیے تعلیل ہے کہ میں ایسی حجت واضحہ ساتھ لایا ہوں جس کے انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور بے شک میں پناہ پکڑتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی، اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کر دو۔ اس دعوت تبلیغ کے جواب میں فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی، جس پر انہوں نے اپنے رب سے پناہ طلب کی۔ اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ، یعنی اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو نہ لاؤ، لیکن مجھے قتل کرنے کی یا اذیت پہنچانے کی کوشش نہ کرو۔ پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ بے شک یہ لوگ مجرم ہیں۔ یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ دعوت کا اثر قبول کرنے کی بجائے ان کا کفر و عناد اور بڑھ گیا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تو حکم ہوا تو لے چل میرے بندوں کو رات کے وقت، بے شک تم سب پیچھا کیے جانے والے ہو۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور تو چھوڑ دے سمندر کو ٹھہرا ہوا۔ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ سب ایسا لشکر ہے جو سب غرق کیے جانے والے ہیں۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کتنے ہی وہ سب چھوڑ گئے باغات اور چشمے۔ وزروع بمقام کریم، اور اسی طرح کھیتیاں اور عمدہ مقام۔ ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور خوشحالی تھے وہ سب اس میں سب مزے اڑانے والے۔ کذالک وأورثناها قوما آخرین، اسی طرح ہوا اور ہم نے وارث بنایا ان کا دوسرے لوگوں کو۔ فما بکت علیہم السماء والارض، پھر نہ روئے ان پر آسمان اور نہ زمین۔ وما كانوا منظرین، اور وہ سب ہوئے سب مہلت دیے جانے والے۔ تو حکم ہوا تو لے چل میرے بندوں کو رات کے وقت، بے شک تم پیچھا کیے جانے والے ہو۔ چنانچہ اللہ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر یہاں سے نکل جاؤ، اور دیکھو گھبرانا نہیں، تمہارا پیچھا بھی ہوگا۔ اور چھوڑ دے سمندر کو ٹھہرا ہوا، بے شک وہ لشکر ہے جو غرق کیے جانے والے ہیں۔ رہوا بمانی ساکن یا خشک، مطلب یہ ہے تیرے لاٹھی مارنے سے دریا موجزانہ طور پر ساکن ہو جائے گا یا خشک ہو جائے گا، اس میں راستہ بن جائے گا، یا تم دریا پار کرنے کے بعد اسے اسی حالت میں چھوڑ دینا تاکہ فرعون اور اس کا لشکر بھی دریا کو پار کرنے کی غرض سے اس میں داخل ہو جائے اور ہم اسے وہیں غرق کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس کی تفسیر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ کتنے ہی باغات اور چشمے وہ چھوڑ گئے۔ کم خبر ہے جو تکثیر کا فائدہ دیتا ہے۔ دریا نیل کے دونوں طرف باغات اور کھیتوں کی کثرت تھی، عالیشان مکانات اور خوشحالی کے آثار تھے۔ سب کچھ یہیں دنیا میں ہی رہ گیا اور عبرت کے لیے صرف فرعون اور اس کی قوم کا نام رہ گیا۔ اور اسی طرح کھیتیاں اور عمدہ مقام اور خوشحالی جس میں وہ مزے کر رہے تھے، جس میں وہ مزے اڑانے والے تھے، اسی طرح ہوا اور ہم نے وارث بنایا ان کا دوسرے لوگوں کو۔
یعنی یہ معاملہ اسی طرح ہوا جس طرح بیان کیا گیا۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں، انہیں بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت مصر آ گئی، یا یہ کہ داؤد و سلمان علیہ السلام کے زمانہ میں بنی اسرائیل مصر آئے۔ پھر نہ روئے ان پر آسمان و زمین، اور نہ وہ مہلت دیے جانے والے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین میں سے کوئی بھی ان کی ہلاکت پر رونے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا شمار ایسے لوگوں میں نہ کیا جائے کہ جس میں آسمان و زمین میں کوئی رونے والا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔